رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جہان۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمانے سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ، ہر شخص کی دعا پردے میں ہوتی ہے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر درود پاک پڑھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی، اے اللہ مجھے رمضان المبارک میں سلامت رکھ اور رمضان المبارک کو میرے لیے سلامتی والا بنا، اور اس کو مجھ پر سلامتی کے ساتھ گزار۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ محمد بلال اطاری لاہور سے عرض کر رہا ہوں، امیر اہل سنت نے اعتکاف کی باتیں بتائی تھیں تو میں نے اعتکاف کی نیت کی تھی، اور میں آج مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ گیا ہوں۔ میرے لیے، میرے ماں باپ کے لیے بغیر عذاب بخشش کی دعا کرنا۔ میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ایک کثیر تعداد الحمدللہ سنت اعتکاف کے لیے مساجد میں حاضر ہوئی، تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ مساجد کے اندر جب ایک بڑی تعداد آتی ہے تو لوگ ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ کس طرح کا طنز و مزاح یا ہنسی مذاق مسجد میں کیا جا سکتا ہے؟ جواب ارشاد فرمائیے۔ مسجد میں عبادت کی جا سکتی ہے، تلاوت کی جا سکتی ہے، وہ بھی کسی کو تلاوت کے سبب بھی تکلیف نہ پہنچے تو آہستہ آہستہ، جب کچھ مل کر تلاوت کریں تو ہر ایک آہستہ آہستہ کرے گا، اتنی آواز تو ہونی ضروری ہے کہ کانوں سے سن لے اپنے۔ بعض لوگ زور زور سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان دنوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں رمضان میں، تو اس طرح زور زور سے جو سب مل کے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، ایک پڑھ رہا ہے دوسرا بھی زور سے پڑھ رہا ہے، تو یہ گناہ کا کام ہے، یہ بالکل یعنی کہ اس طرح نہیں کرنی ہے۔ اکیلا ہے، کوئی اور ہے ہی نہیں، جن تک آواز پہنچ رہی ہے یا جو ہے وہ سن رہے ہیں تب تو زور سے پڑھی جا سکتی ہے، یا طلبہ کرام ہے کہ وہ سبق کی تکرار کر رہے ہیں تو یہ تلاوت نہیں کر رہے ہیں، اپنا سبق یاد کر رہے ہیں تو یہ زور زور سے پڑھ رہے ہیں، تو ان کے لیے جائز ہے۔ تو بہرحال تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، تو عبادت کرتے رہیں، لیکن عبادت میں بھی عبادت کرنے والے کو کسی کے اس کی آواز سے یا انداز سے دوسرے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تو طنز و مزاح میں تو تکلیف کا پورا پورا امکان ہے، اور یہ مسجد میں طنز و مزاح، مذاق، مسخری، یہ تو اجازت دی ہی نہیں جا سکتی، سوال ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بچائے ان چیزوں سے اور سنجیدگی نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام شبیر احمد اطاری ہے، میں ضلع کشمیر سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی تھی 10 دن کی، میں ٹائم پر نہیں پہنچ سکا ہوں، مغرب کی ٹائم پر میں 7:30 پر پہنچا ہوں۔ یہ کہہ رہے ہیں تمہارا نفلی اعتکاف ہوگا، یعنی کہ سنت اعتکاف نہیں ہوگا، اس لیے رہنمائی فرمائیں پلیز۔
سنت اعتکاف کے لیے یہ ضروری ہے کہ اعتکاف کی نیت کے ساتھ 20ویں روزے کے غروب آفتاب کے وقت مسجد میں موجود ہو. اس حال میں یہ مسجد میں ہو کہ سورج اس کے یہ آ گیا اعتکاف کی نیت اور سورج ڈوبا ہے مسجد میں یہ تو اس کا یہ سنت اعتکاف 10 دن کا صحیح ہو جائے گا. سورج ڈوبنے کے بعد پہنچا تو پھر اس کا یہ بس وہی یہ نفل اعتکاف ہے. اب جب مسجد سے باہر نکلے تو نئے سرے سے نیتیں کرتا رہے, بالکل نہ نکلے تو پھر نیت دہرانے کی ضرورت نہیں ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت سے ایک سوال پوچھنا تھا کہ آج کل پرانے نوٹوں کو دے کر نئے نوٹوں کو خریدنا اور اوپر پیسے ادا کرنا شرعی لحاظ سے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کی وضاحت فرما دیں, جزاک اللہ خیرہ. ایک بیٹھک میں یہ لین دین ہو جاتا ہے یا دیا اور لیا تو صحیح ہے. فون پر طے کر دیا گیا یوں تو یہ صحیح نہیں ہے. فون پر یا جیسے بھی ایک نشست میں ہونا ایک طرح کی چیز کا یہ جو بیچنا یا تبادلہ جو بھی کر رہی ہے تو یہ ایک نشست میں ایک ہی بیٹھک میں ایک ہی مجلس میں یہ ہونا چاہیے ورنہ گناہ ہے. اور آج کل ایسا شاید ہوتا نہیں ہے تو فون پر ہی سودے ہو رہے ہوتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عبدالعزیز ہیں, معلوم کرنا چاہتے ہیں زکوٰۃ کی رقم سے ایصال ثواب کے لیے قرآن پاک یا اسلامی کتابیں تقسیم کرنا کیسا ہے؟ نہیں, زکوٰۃ کی رقم سے اگر دینا ہے کتاب یا قرآن کریم میں نسخہ تو صرف حقدار کو دیں گے. اب وہ زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ پر جو ثواب ملا وہ ایصال کر سکتے ہیں. جیسے فرض نماز پڑھی تو اس کا بھی ایصال ثواب تو کر سکتے ہیں. ویسے ایصال ثواب کے لیے سب کو بانٹنا یہ تو پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اگر غریب امیر سب کو بانٹ رہا ہے جو حصہ اس نے غریب کو دیا اتنی زکوٰۃ حقدار کو دیا تو اس کی زکوٰۃ ہو جائے گی. اور جو غیر مستحق کو پہنچے جو بھی کتابیں وغیرہ اس کی طرف وہ حصہ زکوٰۃ میں کاؤنٹ نہیں ہوگا. عارف شاہ کہتے ہیں کیا معتکف بحالت مجبوری ایک مسجد سے دوسری مسجد میں منتقل ہو کر اعتکاف پورا کر سکتا ہے؟ اب منتقل ہونے کی مجبوری ایسی ہے کہ وہاں درندہ آ گیا, اب جان بچانا ضروری ہے, یا چھت گر گئی, تو اسی صورت میں کوئی ایسی مجبوری جس کو شریعت مجبوری تسلیم کرے تو دوسری مسجد میں فوراً معتکف ہو جائے, نکل گئے تو صورت ہے. باقی اب دوست وہاں بیٹھا ہے اور مجبوری ہے یا دل نہیں لگتا تو وہاں چلا جاؤں تو یہ مجبوری نہیں ہے. یا وہاں افطار میں چیزیں اچھی ملتی ہیں یہاں تو خالی پانی پکڑا دیتے چلو یار وہاں دل لگے گا. اس طرح کی مجبوریوں سے یا کوئی بھی اس کو یہ دو مجبوریوں کی مثال باہر شریعت میں دی ہوئی ہے. ایسی مجبوری ہو, لڑکی عالمہ ہو اور لڑکا عالم نہ ہو تو کیا رشتہ ہو سکتا ہے؟ جی, دیگر شرائط پائی جاتی ہیں, سنی سے العقیدہ ہے اور کوئی اور خرابی نہیں تو ہو سکتا ہے. کیا ہر مسجد میں اعتکاف کروانا ضروری ہے؟ پوری آبادی میں کسی ایک فرد نے بھی اعتکاف کر لیا 10 دن کا, رمضان شریف کے آخری 10 دن کا, تو سب سے وہ سنت جو تھی وہ اتر گئی. اور کسی نے نہیں کیا تو سب سنت کے تارک ٹھہریں گے, سنت چھوڑنے والے ٹھہریں گے. سنت موقدہ علی الکفایہ, یہ سنت کفایہ, یہ اعتکاف جو ہے پوری بستی کا لکھا. بستی میں شہر بھی آ گیا, قصبہ شہر, قصبہ بھی شاید آ گیا, ہاں گاؤں آیا کہ نہیں. گاؤں کی اتنی بستیاں ہوتی ہیں, چکوں کی اتنی چھوٹی چھوٹی بستیاں ہوتی ہیں. زکریا سلطانی یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کیا رشتہ دار کے جنازے میں شرکت کے لیے معتکف مسجد سے باہر نکل سکتا ہے؟ نہیں. علی رضا معلوم کرنا چاہتے ہیں اگر معتکف بھولے سے مسجد سے باہر آ گیا یا ایسی جگہ چلا گیا جو مسجد کا حصہ نہیں تو کیا اعتکاف باقی رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. غلام یاسین معلوم کرنا چاہتے ہیں اگر خود سے پسینے کی بو آ رہی ہو تو ایسی صورت میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ مکروہ لکھا ہے حضرت نے. اپنے کپڑوں سے یا جی. اپنے بدن سے آ رہی جی نہانا پڑے گا اس کو. جی. ابھی نہ کوئی ایسا وہ کرنا پڑے گا کام جس سے بدبو ختم ہو جائے. مطلب عطر لگانے سے بھی غالباً نہیں ہے, بدبو اچھی عطر ہو تو بدبو دب جائے گی, اب خوشبو آ رہی ہے.
اشتیاق گجر ہیں، اگر کسی کا بچہ یا بچی چھوٹی عمر میں انتقال کر جائے تو کیا ان کے لیے دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. شیراز میمن معلوم کرنا چاہتے ہیں والد کے علاج پر لگائی گئی رقم کو کیا والد کے ترکے سے وصول کرنا درست ہوگا؟ اولاد نے خرچ کر دی، ادھار تو ویسے بھی نہیں دی تھی، اب کیسے وصول کرے گا؟ قرضہ والد کے ترکے سے نکالا جا سکتا ہے. قرضہ بھی تو قرضہ ہونا ہے، تو علاج کیا ہے بیٹے نے، کیسے نکالے گا اس کو؟ جی ایسا ہی ہے. ویسے تو اگر کوئی اور صورت ہے ان کی خاص پیچھے کوئی ایسی بات ہے تو اس کے لیے پھر دارالفتہ میں رابطہ جی کریں. یہ سوال پڑھنے سے تھوڑا سا یوں ایک خیال جیسے آتا ہے کہ سوال کرنے والے کو شاید کسی کی معلومات ہوتی ہوگی، یار کسی کے والد کا انتقال ہوا تھا، والد سب بیمار تھے تو اس نے علاج پر خرچ کیا تھا، اور آج جب والد کا انتقال ہو گیا تو یہ بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے جو اپنے باپ پر جو علاج پر خرچ کیا ہے نا، مجھے وہ بھی پیسے واپس کرو. ہو سکتا ہے ایسی کوئی صورت ایسا ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے تو پھر ایسے میں نا باتیں بہت ہوتی ہے کہ یار باپ پر خرچ کیا ہے تو باپ نے زندگی بھر تجھ پر خرچ کیا ہے، وہ تو کیا ترکے سے وصول کر رہے ہو. گھر پہ لگاتے ہیں اور بہت سارے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو وہ اس کو تبرع یعنی بطور بھلائی کے کہتے ہیں، وہ ثواب کے طور پر ہی عام طور پہ ہوتا ہے. کوئی نادر صورت بعض اوقات اس طرح کی الگ ہو جاتی ہیں تو اس کی پھر پوری تفصیل لی جاتی ہے. بہرحال عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوتا، وہ احسان کے طور پہ بھلائی کے طور پر ہی خرچہ ہوتا ہے. اولاد کو ماں باپ پر حضور جو خرچ کرتے ہیں اس میں کاپی پہ لکھ لے کہ آج ابو کی دوائی اتنے کی آئی، آج ابو کا کیلا اتنے کا آیا، آج امی کا دوائی اتنے کی آئی، امی کا چشمہ صحیح کرایا تھا وہ اتنے کا تھا. تھوڑا بنا لے حساب کتاب اور پھر انتظار کرے دونوں کے رخصت ہونے کا، پھر کاپی نکالے کہ بھائی میں نے ٹوٹل جو ہے نا ماں باپ پر اتنا خرچ کیا ہے، تو بھائی بہنوں کو بولے میرے کو بھی تھوڑا پیسے واپس کرو، ظاہر ہے میں نے خرچ کیا اتنا. تو ایسے یہ حساب کتاب صحیح ہے. امی نے جو تیرے کو پیٹ میں رکھنے کے جھٹکے کھائے نا، ساری دنیا کی دولت بھی اس کا بدل نہیں ہو سکتی. والدین کے حقوق بہت زیادہ ہیں، ان سے سبکدوش یعنی بریوس ذمہ ہونا ممکن نہیں. چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے بارگاہ نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں عرض کی، ایک راہ میں ایسے گرم پتھر تھے کہ اگر گوشت کا ٹکڑا ان پر ڈالا جاتا تو کباب ہو جاتا. میں اپنی ماں کو گردن پر سوار کر کے 6 میل تک لے گیا ہوں، کیا میں ماں کے حقوق سے فارغ ہو گیا ہوں؟ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے پیدا ہونے میں درد کے جس قدر جھٹکے اس نے اٹھائے، تیری ماں نے اٹھائے ہیں، شاید یہ ان میں سے کسی ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے. حوالہ المعجم الصغیر للطبرانی جلد اول پیج نمبر 92 حدیث نمبر 256. یعنی ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے، وہ بھی شاید، کنفرم کے الفاظ نہیں ہیں، شاید. ایک شخص نے اپنی ماں کو کندھے پر سوار کر کے 7 حج کرائے. 7ویں حج پر خیال آیا کہ شاید میں نے ماں کا حق ادا کر دیا. رات کو خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ جب تو بچہ تھا اور سردی سخت تھی تو ماں کے پاس سو رہا تھا، انہیں گندگی کر دی، تیری ماں نے بستر اٹھا کر دھویا، غریبی کی وجہ سے دوسرا بستر نہ تھا، تیری ماں اسی گیلے بستر پر کڑکتی سردی میں لیٹ گئی اور تجھ کو رات بھر اپنے سینے پر لٹائے رکھا. تو کہتا حق ادا ہو گیا. اے نادان، ابھی تو اس ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کر سکا. کیونکہ ماں باپ کے حقوق سے فارغ ہونا یہ ممکن نہیں ہے. اتنے احسانات ہیں ماں باپ کے کہ آج کل جو ماں باپ کو آنکھیں دکھاتے ہیں نا، ماں چپ رہے تو یہ سمجھ نہ پڑے. اب وہ آپ بار بار بیچ میں مت بولو، آپ کو سمجھ پڑتی نہیں ہے. ماں باپ کو سب سمجھ پڑتی تھی. تجھے مطلب ہے جس طرح پالا پوسا، باپ نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، اب باپ کو سمجھ نہیں پڑتی، بڈھا ہو گیا ہے، مطلب سٹھی آ گیا ہے. بار بار یعنی کہ میں نے دیکھا ہے، ایک بار ایک جگہ تھا میں تو والد صاحب واقعی وہ بوڑھے اور مریض تھے، تو کچھ بولتے تو ان کا بیٹا مت اصل 1-2 بار دیکھ گیا کرتے تھے کہ اس کو بتاؤ مت. یعنی
وہ بڑھاپے میں لوز ٹاکنگ ہو جاتی ہے بعض اوقات, اس کا انکار نہیں ہے, لیکن مجھے بہرحال وہ عجیب سا لگا. اس میں والد صاحب کے دل پر کیا گزرتی ہوگی, جیسے چوٹ لگتی ہوگی. آج میں اس نہج پر پہنچ گیا ہوں کہ مجھے بولنا بھی نہیں آتا, تو بیٹا بار بار میری لگام کھینچتا رہتا ہے. بڑا نازک دور آ گیا ہے. اب باپ اگر لوز ٹاکنگ کر رہا ہے اور کوئی گناہ بھری گفتگو یا کوئی گھر کی پول نہیں کھول رہا جو نہیں کھولنی چاہیے, بازار میں نہیں آنی چاہیے, وہ تو الگ بات ہے. لیکن بات تو یوں کر رہا تو ہر وقت لوز ٹاکنگ کو باپ ایسا کریک بھی نہیں تھا, یوں نارمل تھا, بڑی عقل کی باتیں کرتا تھا, اور بالکل بھی یعنی کہ اس میں ایسے آثار نہیں تھے کہ اس کا ذہن جو ہے نا وہ کام نہیں کر رہا. یوں سیٹ تھے والد صاحب, لیکن وہ بیٹے کی عادت ہوگی یوں کرتے رہتے تھے. اب وہ بیوقوف مطلب کہ مہمان جو ہوں وہ دیکھ لیتا ہوں یوں کرتے پھر بھی, تو عقل مند باپ تھا یا بیٹا تھا, فیصلہ آپ پہ چھوڑا. اور یہ میں تو یہ نئی باتیں میرے لیے نئی باتیں یار, ماں باپ پر خرچ کرے, یہ وصول کرے یا اس کو لکھ کے تو یار, ماں نے جو تجھے دودھ پلایا تھا یہ پتہ کہیں بکتا ہے, سونے کے تول پہ بھی بکتا ہی ہے ماں کا دودھ. ماں نے اپنا خون پگھلا کے تجھے پلایا, اور ماں جب تو رات کو سوتا تھا تیری گندگی صاف کرتی تھی, اور مطلب تیرا بستر دھو کر ٹھنڈے پر خود سونا اور تجھے گرم پہ سلانا, اور جو تیری خدمت ماں نے کی اور جو باپ نے کی خدمت, انہوں نے نہیں لکھا اور یار یہ وہی سے لکھ رہا ہے یہ دیا اور میں نے ماں باپ کو دیا, اور ترکے میں وصول کرنے کا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو مرض الموت میں جو خرچہ کیا وہ بھی لے کے رہوں گا. اصل میں یہ دوسرے جو بھائی بہن ہوتے ہیں ان کو ٹونٹ کرنے کے لیے بھی بعض اوقات اس طرح کرتے ہیں کہ بھئی تم ساری زندگی جو ہے نا وہ میں خدمت کرتا رہا, اور تم جو ہے وہ جب زندہ تھے تو تم آتے نہیں تھے, خدمت کرتے نہیں تھے, اب وراثت کا وقت آیا تو سارے کے سارے تم لینے کے لیے برابر کا حصہ پہنچ گئے. تو اس حوالے جی وہ جو بھائی بہن پہنچے ہیں اگر انتقال کے وقت پھر ترکہ لینے کے لیے, تو ان کو شریعت نے اس بات کے لیے گنجائش دی ہے. لیکن اب ایسے ماحول میں بھی اگر کوئی بیٹا نکالے کہ تم نے تو خدمت نہیں کی, آج آئے ہو ترکہ لینے کے لیے, دیکھو میں نے اپنے امی ابو پہ اتنا خرچہ کیا, تو اس کو کیا یہ ایسے موقع پر بھی اپنی خدمت بتانا یا جتانا مناسب رہے گا؟ مناسب بھی نہیں ہوتا, بعد میں بھی مناسب نہیں ہوتا. اصل میں عام طور پہ عین اس وقت تو نہیں ہوتا, ہوتا تو بعد میں ہی ہے جب اس طرح کے معاملات کھڑے ہوتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ ایک بیٹا ایک بیٹی جو ہے وہ ماں باپ کی یا ماں باپ میں سے کسی ایک کی خدمت کر رہی ہے, دوسرے دیکھتے ہیں وہ خدمت کر رہا ہے تو پھر اس کے بعد وہ بالکل بے پرواہ ہو جاتے ہیں. تو ایسوں کے لیے آپ کیا ارشاد فرمائیں؟ یہ بھی ظاہر غلطی ہے کہ ایک بچہ یا بچی شوق سے خدمت کر رہے ہیں, یا جذبہ ہے کہ میری ماں ہے میرا باپ ہے, تو دوسروں کو اس سے مطلب پیچھے ہٹ جانا کہ بھلے کرتی ہے نا بے فکر ہے. نہیں, سب کو مل کر خدمت کرنی چاہیے, اگر یہ ثواب کمانے کا موقع ہے, اور ماں باپ کی خدمت کر کے جنت سب کو حاصل کر لینی چاہیے. خاص کر یہ آخری دنوں میں جب اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب یہ مطلب شاید بچیں گے نہیں, اس وقت تو بالکل ساری مصروفیات چھوڑ کر ماں باپ کی خدمت میں لگ کر کسی طرح بھی جنت حاصل کر لینی چاہیے. ماں باپ کی خدمت کا صلہ جنت ہے. کل آپ نے کتنی پیاری بات بتائی تھی کہ بیٹا اپنے والد کو لے کر مکے چلا گیا نا, بہت مزہ آیا. کیا حیرت انگیز واقعہ ہے, اتنے ایسے کل ہی سنا ہے تمہیں, کل ہی بتا رہا ہوں. ہمارے دوست تھے اسلائی بھائی, ان کے والد صاحب سخت بیمار ہو گئے, بالکل یہ کہ وہ اینڈ والی بیماری تھی, ضعیفی. اور تو میں نے ان سے عرض کر دیا کہ بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرنا, ان کے والد صاحب کو کہہ دیا وہ قریب کر کے. سائیں بھائی قریب تھے, بولا بھی ہے گئے اب نہیں بچیں گے. خیر وہ سلام کا کہہ سکتے ہیں, کوئی دنیا سے رخصت ہو رہا اس کو کہ سرکار کو میرا سلام عرض کرنا, کہ قبر میں تو سرکار کی زیارت ہوتی ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا, اب ہوا یہ کہ وہ بیٹا جو تھا نا یہ بڑا دیوانہ, تو اس نے بس آخری عمرے میرے والد صاحب کی, تو انہوں نے کہا کہ ابو عمرے پہ چلتے ہیں. خیر وہ اس کو تیار کیا اپنے والد کو, اور یوں تو کر کے اس کو عمرے کے لیے لے کے, میں بھی ساتھ تھا, ہم لوگ سب ساتھ گئے عمرے کے لیے. تو والد صاحب تو بیچارے تھے ہی ریٹائر زندگی سے, مطلب وہ
رحم ان کا پورا تھا، لیکن وہ کندھوں پہ اٹھا اٹھا کر اپنے ابو کو یہ پھرا رہے تھے، اور احرام بھی ہوا اور سب کچھ ہوا، مکہ شریف میں بھی کندھے پہ اٹھا رہے اپنے باپ کو، اور آخرکار والد صاحب نے دم توڑ دیا مکہ شریف میں دم توڑ. یہ چاہتے تھے کہ مدینہ شریف میں والد صاحب کا دم ٹوٹے، بقی مل جائے، لیکن بہرحال نصیب. تو مدینہ شریف مکہ پاک میں، یہ مکہ پاک میں اللہ کا شہر ہے، بڑا بابرکت شہر ہے، تو وہاں ان کی وفات ہوئی، ان کے والد صاحب کی. تو وہی کہ دیکھو یہ بھی ایک بیٹا تھا، ایک بیٹا یہ بھی ہے کہ مجھے پیسے دو. میں نے کیلے کھلائے تھے، میں نے آڑو دیے تھے، میں نے سیب دیے تھے، ابو کے لیے دوا میں نے پرووائڈ کی، لا کے دی تھی وغیرہ. یعنی کہ حیرت کی بات ہے. حضور میں ایک دفعہ ہاسپٹل سے کہیں ہاسپٹل گیا ہوا تھا کسی وجہ سے، تو میں جب نکل رہا تھا تو 2-3 نوجوانوں نے کہا کہ ذرا ہمارے والد صاحب کو دم کر دیں. تو میں گیا دم کرنے کے لیے. تو دم کرتے کے بعد جب میں باہر نکلا تو ان میں سے ایک نے کہا کہ کافی ٹائم ہو گیا والد صاحب ہاسپٹل میں، اور سارے اخراجات بھی بہت ہو رہے ہیں، دعا کر دیں. اب سمجھ گئے کہ وہ کیا دعا کرا رہے تھے. ایسا دل میں کہ یہ پہلے بتاتے تھے کہ یار یہ ایسے ہیں کہ والد صاحب کے لیے ٹھنڈا ہونے کی دعائیں کر رہے ہیں، خرچہ بہت بڑھ گیا ہے. ایسی بھی اولادیں. وہ تو ایک بار بہت پرانی بات ہے، ایک ادھیڑ عمر کے صاحب تھے، ان کے والد صاحب بوڑھے تھے، وہ فوت ہو گئے. تو میں نے تعزیت کی، اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے، اور اس طرح جو تعزیت کرتے ہیں. تو اس نے گفتگو ایسی کی کہ جس کا مفہوم یہ نکلتا تھا کہ یار بڑی مشکل سے بوڑھے باپ نے جان چھوڑی، یار یہ ایسا لگتا ہے کہ تم واپس. خیر وہ اس سے میں بڑا مطلب بیڈ امپریشن لیا میں نے اس آدمی کا. ہاں جھٹکا لگا نا. اب مجھے غالب گمانا کہ وہ زندہ نہیں ہوگا، وہ آدمی بھی فوت ہو گیا ہوگا. پتہ نہیں بیٹوں نے اس کے بارے میں اب کیا سوچا ہوگا، کہ وہ ادھیڑ عمر کے تھے، میں جوان تھا. اب ان کا بچنا بظاہر امید نہیں ہے. اللہ غری کے رحمت کرے. مسلمان تھے لیکن کیا سوچے یار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. احمد رضا تاری بات کر رہا ہوں. پیارے پیارے میر اہل سنت اسلام کے 5 پلرز ہیں جن کو مسلمان فالو کرتے ہیں. دعا بھی اہم عبادت ہے، لیکن ایک عبادت ایسی ہے جس کا ہمیں ارشاد تو ملتا ہے، ہم کر نہیں سکتے. قال رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. پیارے پیارے میر اہل سنت، اس عبادت کو ہم کر سکیں ایسا وظیفہ ارشاد فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرا. اب خواب میں بھی دیکھ لیں تو اس کو ہم عبادت کیسے کہیں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو حضرت علی بھی حیات تھے. تو یہ ظاہری تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ حیاتی کے موقع پر دیدار کا تھا. یہ عبادت اب تو نہیں ہو سکتی. جیسا اب کوئی صحابی نہیں بن سکتا، کوئی دنیا عبادت کرے، نہ رات کو سوئے نہ دن کو کھائے پیے، ہر وقت عبادت میں لگا رہے، تب بھی وہ صحابی کا درجہ نہیں پا سکتا. صحابی اتنا بڑا رتبہ پاتا ہے، اس کو یہ سعادت ملی کہ اس نے ایمان کے ساتھ دیدار مصطفیٰ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک لمحے کی صحبت اختیار کی. اگر دیدار نہیں پایا تو جیسا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ صحابی تھے لیکن نبی نے تھے. سرکار کی ایک گھڑی کی صحبت پائی جس نے ایمان کے ساتھ، اور دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے، وہ صحابی ہے. اب یہ کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، کوئی صحابی کا رتبہ نہیں پا سکے گا. اور بھی کئی صورتیں غور کریں تو سعادتوں کی ہے کہ ہم نہیں پا سکتے. تو چلو جن کا موقع مل رہا وہ تو اس کی جد و جہد تو کرے، اس کی کتنی کرتے ہیں جد و جہد. ذکر علی بھی عبادت ہے، بے شک وہ کر سکتے ہیں. اور میں نے اسی نیت سے وہ حضرت علی کا قول بیان کیا تھا. آج یہ عبادت ہے ذکر اس نیت سے نہیں کہ حضرت مولا علی کا آج دن ہے، مناسبت سے میں نے وہ حدیث پاک سنائی تھی، درود پاک کی فضیلت. خود ان کا قول ہے یہ مولا علی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ذکر علی تو ہو ہی گیا نا، مزید الحمدللہ.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت سے عرض ہے جب حضرت علی نے مٹھی پر دم کیا وہ کیا تھا اور کیا ہو گیا؟ یہ لکھا ہوا واقعہ یوں ہے کہ ایک بار کسی بھکاری نے کفار سے سوال کیا. انہوں نے مذاکر امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا جو کہ سامنے تشریف فرما تھے. اس نے حاضر ہو کر دست سوال دراز کیا. آپ نے 10 بار درود شریف پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے بھیجا ہے ان کے سامنے جا کر کھول دو. کفار ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے، مگر جب سائل نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو اس میں ایک دینار تھا. یہ سونے کا سکہ ہوتا تھا، ایک دینار تھا. یہ کرامت دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے. حوالہ راحت القلوب صفحہ نمبر 142 142. یہ اہل چشت کا ہے کتاب ہے. مولا علی کی تو کرامتیں سلطان الاولیاء یا لقب ہے ان کا سلطان الاولیاء. ان کے در سے ولایتیں تقسیم ہوتی. غوث پاک بھی مولا علی کے مطلب ماتحت ہیں، غلام ہیں. غوث پاک ہو یا جو بڑے سے بڑا ولی ہو، یہ کسی صحابی کے رتبے کو پہنچ ہی نہیں سکتا. ہم تو بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے. ہم تو ان کے ایک ناخن پاک کا بھی ذکر خیر کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے. یہاں یہ بھی دیکھ لیں کہ بعض لوگ یہ دم درود کو نہیں مانتے نا، دم کرتے ہیں مریضوں کو. ایسے کیا ہوتا ہے؟ اور دم کرنے کا تو حدیثوں میں تذکرہ موجود ہے. مسلمان کو انکار کرنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے. روایتیں باقاعدہ یہ پڑھ کے دم کر دو، وہ پڑھ کے دم کر دیا. اس طرح صحابہ کرام نے دم کیے، اس کے واقعات ہیں حدیثوں میں. سورہ فاتحہ کو تو سورہ شفا ایک نام ہے اس کا. تو صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر علیہ سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ میری ہمشیرہ کے لیے میرے والدین نے 2 برس سے جہیز بنا کر مکمل تیار کر کے رکھا ہوا ہے جس میں زیورات بھی ہیں، تو کیا اس پر زکوٰۃ بنتی ہے؟ اگر زکوٰۃ بنتی ہے تو وہ زکوٰۃ کس نے ادا کرنی ہے، میرے والد صاحب نے یا میری ہمشیرہ نے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے. جو اس کا مالک ہے، خالی یہ نیت کر لی کہ ہم اس کو جہیز میں دیں گے اور ہے باپ کے ہی قبضے میں اور مال بھی باپ کا ہے، تو باپ پر ہی آئے گی زکوٰۃ اگر شرائط پائے گئے تو. اور اگر بہن کو دے دیا ہے، اس کو مالک بنا دیا ہے، تو پھر یہ کہ پھر بہن پر آئے گی، ہے نا. پھر شرائط پورے ہو تو بہن زکوٰۃ دے گی اس میں سے. اب بہن کہتی ہے کہ میرے کو تو ابو نے دیا ہے، میرے کو تھوڑے کو پیسے رکھے ہوئے کہ میں کہاں سے دوں گی. تو کل تو ملازمین کہیں گے ہم کو سیٹ نے دیے تنخواہ، ہم گائے کی دیں زکوٰۃ. پھر میں کہوں گا مجھے تو اللہ نے مال دیا، میں گائے کو زکوٰۃ دوں. تو یہ تو کوئی بات ہوئی یار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اگر کوئی بندہ بہت سارے قرآن شریف پڑھ کے رکھ لے اور کلمہ شریف بھی پڑھ کے رکھ لے، جب وہ فوت ہوگا اس کو بخش دیا جائے، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. جب بندہ پڑھتا اللہ کی رضا کے لیے تو ثواب تو اس کو مل جاتا ہے. اب اسی کا ثواب اس کو بخش دیا جائے، میں سوچ بنی ہوئی ہے کہ بعد میں پتہ نہیں کوئی کرے نہ کرے تو ہم پہلے سے رکھ لیں، پھر ہمارے مرنے کے بعد ہمیں ملے گا. تو ویسے ہی مل چکا اگر قبول ہو یہ گیا تو کوئی کرے یا نہ کرے، وہ جو ہم نے پڑھا ہے وہ کون اصال ثواب کرے گا؟ اس کے کرنے سے اصال ثواب ہوگا نہیں نا، جبکہ اس کے پاس تو ہے نہیں، تو آپ کو کیا بخشے گا وہ؟ تو جو پڑھتا اللہ کی رضا کے لیے پڑھے تو وہ جمع ہوتا رہے گا. اب اپنے نامہ اعمال میں اب بخشنے کی ضرورت نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مسجد بیت کی نیت کر لی اور اب اس میں اسلامی بہنیں اعتکاف کر رہی ہیں، تو کیا وہ دوران اعتکاف مسجد بیت کو بڑھانے کی نیت کر سکتے ہیں؟ مثلا آدھے کمرے میں نیت کی اور اب اعتکاف میں بیٹھ گئی اور ضرورت محسوس ہوئی تو پورے کمرے کو مسجد بیت کی نیت کر سکتے ہیں؟ رہنمائی فرما دیجیے گا. جزاک اللہ خیر. جی ہاں کر سکتے ہیں. اب بعد میں بڑھا سکتے ہیں، ابھی بھی اس کو بڑھا سکتے ہیں. یہ عام جو مسجد ہے نا ان کے اور ان کے احکام میں فرق ہے. نیت کر لی پھر بدل دی تو ختم ہو گئی، پھر نیت کر لی تو پھر ہو گئی.
اور گھر بڑا تو 10 جگہ پر نیتیں کر سکتے ہیں, یہاں بھی مسجد بیت, وہاں بھی مسجد بیت, جہاں جہاں جو نماز پڑھتا اس کو جگہ موافق ہے, بہن کو, بھائی کو, بیٹی کو, ماں کو, تو وہ اپنے اپنے بے شک مصلی کی جگہ کو بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں میری مسجد بیت, تو یوں بھی ہو جائے گا. مسجد بیت کی نیت آسان ہے, کرائے کی جگہ میں بھی ہو سکتی ہے, کہیں مہمان ٹھہرے ہیں تو وہاں کر سکتے ہیں, اگر کوئی نوکری کرتا ہے اپنے آفس میں, بھلے مالک نہیں ہے اس کا, نوکری کرتا ہے, آفس میں وہ جگہ فکس کر سکتا ہے کہ یہاں میں میری مسجد بیت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. رمضان رحمت کا سامان, رمضان بخشش کا اعلان, مدنی مذاکرہ